السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں کافیۃ النوح، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یکون علما اعجمیا زائدا علی ثلاثۃ احرف کابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب وانما یمنع اذا كانت علمیتہ فی لغتہ فإن كان في لغته اسم جنس كلجام وفرند وفيروز ونحوهما مما لا يستعمل في لغته علما يصرف إن سميت به، وما كان منه على ثلاثة أحرف صرف سواء كان محرك الأوسط محرك الوسط أو نحو لمكن أو ساكنة كنوح ولوط وهود وشيث. وقيل ما كان محرك الوسط يمنع وما كان ساكنه يصرف، وقيل ما كان ساكنه يصرف ويمنع، وهذا ليس بشيء، والصرف في كل ذلك هو ما اعتمده المحققون من النحاة الى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں بچوں اس علم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو علمیت کی بنا پر غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو وہ علم جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ چند تھے، ان میں سے ایک کا بیان اس سے پہلے ہوا کہ علم مؤنث ہو، اور آج علم عجمہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی علم عجمہ ہو، عجمی ہو، لغت عجمہ میں وہ علم ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا، جبکہ اس کو عرب کی طرف نقل کر لیا گیا ہو عربی زبان میں۔ تو لغت عجم میں علم ہونا چاہیے۔ لغت عجم میں علم چاہے وہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ لغت عجم میں جب وہ لفظ تھا تو اس وقت لغت عجم میں بھی وہ علم ہو، جیسے کہ ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یہ سب کے سب لغت عجم میں بھی علم تھے۔ اور لغت عجم میں علم ہو حقیقتاً، اس کی ہم نے مثال دے دی۔ حکماً کی مثال کہ لغت عجم میں حکماً وہ علم ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر قالون۔ حکماً علم ہونے کا مطلب یہ ہے بچوں کہ لغت عجم میں تو وہ علم نہ ہو، بلکہ لغت عجم میں وہ اسم جنس ہو۔ کیا ہو؟ اسم جنس۔ لیکن جب لغت عجم سے اس کو عربیت کی طرف، لغت عرب کی جانب اسے منقول کیا گیا ہو تو اس کے نقل کرتے ہی وہ علم ہو گیا ہو، یعنی اس میں عرب نے کوئی تصرف نہ کیا ہو، بلکہ جب عرب میں اس کا استعمال ہوا ہو تو وہ علم بن کر، تو تصرف سے پہلے ہی جب وہ علم ہو گیا تو گویا کہ اس کو یہ کہا جائے گا جیسے کہ وہ عجمہ ہی میں علم تھا۔ جیسے کہ قالون، یہ اسم جنس ہے، مطلقاً جید القراءت کے معنی میں تھا عجمی زبان میں، لیکن جب عربی زبان کی طرف اس کو نقل کیا گیا قالون کو تو قرائے قرات کے روات میں سے ایک راوی کا نام قالون رکھ دیا گیا۔ تو تصرف کرنے سے پہلے اس میں عالمیت آ گئی تو گویا کہ اس کو ایسی کہا جائے گا جیسے کہ وہ عجم میں عالم تھا۔ تو تصرف نہیں ہوا اور تصرف سے پہلے وہ علم ہو گیا، تو جب علم ہو گیا تو اب ایسی صورت میں اس میں تصرف اب بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ اب جب تصرف بعد میں نہیں ہوگا تو گویا کہ یہ ہے کہ وہ عجم ہی میں علم تھا۔ تو لغت عجمہ میں علم ہونا چاہیے، چاہے حقیقتاً ہو، جیسے کہ صاحب کتاب نے مثالیں دی ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سب حقیقتاً لغت عجم میں علم تھے۔ اور یا حکماً ہو، حکماً ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے تصرف سے پہلے وہ علم ہو گیا ہو، جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی قالون۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اگر
وہ نہ ہی حقیقتاً لغت عجم میں علم ہے اور نہ ہی حکمن ہے، تو ایسی صورت میں بلکہ اہل عرب نے اس میں تصرف کر لیا ہو، جیسی نقل کیا تو نقل کرنے کے بعد اس میں تصرف کر لیا اہل عرب نے، اب یہ عالمیت نہیں ہو پائی، تو ایسی صورت میں وہ اسم غیر منصرف نہیں ہوگا۔ جیسے کہ لجام ہے، وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اہل عرب نے تصرف کر لیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو ایک تو یہ کہ لغت عجم میں وہ علم ہو، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ متحرک الاوسط بھی ہو، یا یہ کہہ لو دوسرے لفظوں میں کہ لغت عجم میں علم ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ زائد علی الثلاثہ ہو، یعنی 3 حرفی سے زائد ہو، جیسے کہ مثالیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب۔ اور اگر 3 حرفی سے زائد نہ ہو بلکہ ثلاثی ہو وہ، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ متحرک الاوسط ہو۔ کیا ہو؟ متحرک الاوسط۔ لہذا اگر ساکن الاوسط ہوگا تو وہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا، لہذا اسی بنا پر نوح منصرف ہے، کیونکہ وہ ساکن الاوسط ہے، اس میں شرط نہیں پائے گی، متحرک الاوسط ہونے کی شرط نہیں پائے گی۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اچھا، یہ ہے ہماری بات کا خلاصہ۔ اب ہم صاحب کتاب کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں ان یکون علما اعجمیا، کہ وہ علم اعجمی ہو، یعنی عجمی لغت عجمہ میں وہ علم ہو، زائدن علی 3 احرف، اور 3 حروف پر زائد ہو، کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، وانما یمنع اذا كانت علمیتہ فی لغتی۔ اب اس کے لیے شرط بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سب غیر منصرف تب ہوں گے جبکہ اس کی علمیت لغت عجمہ میں ہو، وَإِنْ كَانَ فِي لُغَتِهِ اسم جنس، اگر لغت عجمہ میں وہ اسم جنس ہو، جیسے کہ لجام ہے، فرند ہے، فیروز ہے، ان کے علاوہ دوسرے ایسے الفاظ ہیں، مما لا يستعمل فی لغتہ علما، جو لغت عجم میں علم کے طور پر استعمال نہیں ہوتے ہیں، یصرف ان سمیت بہ، اگر لغت عرب میں لا کر اس کے ذریعے سے کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا، کیونکہ لغت عجم میں وہ علم نہیں ہے۔ اور میں نے علم کی تفصیل کر دی کہ علم لغت عجم میں ہو، چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن ہو، اگر حقیقتاً ہو تب بھی غیر منصرف ہوگا، جیسے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق وغیرہ، اور حکمن ہو، اور حکمن کا معنی بھی میں نے بتا دیا تھا، حکمن ہو تب بھی وہ غیر منصرف ہوا، جیسے کہ قالون۔ وما كان منه على 3 احرف، اور جو علم 3 حرف سے زائد ہو، تو زائد ہونا شرط تھی، اور اگر 3 حرفی ہو بلکہ 3 حرف سے زائد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو فرماتے وما كان منه على 3 احرف، اور جو اسم 3 حروف پر ہو صرفا، تو وہ مبنی ہوگا، سواء كان محرک الاوسط، 3 حرفی ہو تو چاہے وہ متحرک الاوسط ہو جیسے کہ ملکن، یا ساکن الاوسط ہو جیسے کہ نوح، لوط، ہود، شیث، تو تینوں صورتوں میں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر ثلاثی ہے، 3 حرف پر ہے، 3 حرف سے زائد نہیں ہے، تو وہ منصرف ہوگا، چاہے متحرک الاوسط ہو یا ساکن الاوسط ہو۔ ایک قول تو یہی ہے، صاحب کتاب نے بتا دیا کہ ثلاثی کوئی بھی لفظ عجمی جو ثلاثی ہو، خواہ وہ متحرک الاوسط ہو یا ساکن الاوسط، دونوں صورتوں میں منصرف ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ وَقِيلَ، اور ایک قول یہ بھی ہے، مَا كَانَ مُتَحَرِّكَ الْأَوْسَطِ مُحَرَّكَ الْأَوْسَطِ يُمْنَعُ، جو متحرک الاوسط ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا، وَمَا كَانَ سَاكِنًا يُصْرَفُ، اور جو ساکن الاوسط ہوگا وہ منصرف ہوگا۔ جو یہ کہا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر بچوں شطر، کیا شطر، یہ دیار بکر کے ایک قلعے کا نام ہے شطر، اور شطر یہ ثلاثی ہے، متحرک الاوسط ہے، اس کو نحویوں نے غیر منصرف
قرار دیا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے کہا کہ یہ قول یہ بھی ہے کہ جو متحرک الاوسط ہوگا ثلاثی وہ غیر منصرف ہوگا، جو ثلاثی ساکن الاوسط ہوگا وہ منصرف ہوگا، جیسے کہ نوح۔ وقیلا، اور ایک تیسرا قول اس میں ہے، ما کان ساکنہ یصرف و یمنع، جو ساکن الاوسط ہوگا وہ منصرف بھی ہوگا اور غیر منصرف بھی ہوگا، یعنی کبھی اس کو منصرف بھی پڑھا گیا ہے اور کبھی غیر منصرف بھی پڑھا گیا ہے۔ لیکن یہ اس قول کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهَذَا لَيْسَ بِالشَّيْءٍ، یہ قول کچھ بھی نہیں ہے، لاحق اعتبار نہیں ہے۔ وَالصَّرْفُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، ان تمام کے اندر منصرف ہونا ہی وہ قول ہے وہ ما اعتمدہ المحققون من النحات، جس پر محققین نحوی حضرات اعتماد کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں کے اندر، ان اسما کے اندر منصرف ہونے ہی پر محققین کا اعتماد ہے۔ اس لیے غیر منصرف ہونا یا منصرف ہونا جو یہ قول ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، لائق اعتماد بات نہیں ہے۔ میں آپ کو فائدے کے طور پر ایک بات اور بتا دوں بچوں، جو اعلام ہیں وہ اسما، جیسے انبیاء علیہ السلام کے اسما ہیں تو سب کے سب غیر منصرف ہیں، انبیاء علیہ السلام کے اسما سوائے 6 ناموں کے۔ وہ 6 نام محمد، صالح، شعیب، ہود، یہ چاروں کے چاروں منصرف ہیں۔ کیوں؟ یہ سب کے سب عربی ہیں، چاروں کیا ہیں؟ عربی ہیں۔ اور نوح اور لوط یہ دونوں کے دونوں یہ بھی منصرف ہیں اپنی خفت کی وجہ سے، کیونکہ ساکن الاوسط ہیں۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو سارے کے سارے اسماء انبیاء غیر منصرف ہیں سوائے ان 6 ناموں کے، یہ منصرف ہے۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں ان یکون علما، یعنی تیسرا وہ اسم جو غیر منصرف ہوگا، یہ وہ تیسرا اسم ہے، 2 سببوں کی وجہ سے غیر منصرف ہوگا، تو یہ وہ تیسرا اسم ہے جو علم ہو اور فعل کا موازن ہو۔ فعل کے موازن کا مطلب جس اسم کے اندر وزن فعل پایا جاتا ہو۔ وزن فعل سے مراد کیا ہے بچوں؟ تو وزن فعل جس کے اندر پایا جائے اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد بچوں یہ ہے کہ کسی اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو وزن فعل کے اوزان سے شمار کیا جاتا ہو، اور فعل کے اوزان سے شمار کیا جاتا ہو تو وہ فعل کا وزن کے اندر شرط یہ ہے کہ یا تو وہ فعل کے اوزان سے جو شمار کیا جا رہا ہے وہ فعل کا وزن یا تو فعل ہی کے ساتھ مختص ہو۔ فعل کے ساتھ مختص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو فعل ہی کے اندر وہ وزن پایا جاتا ہو، اسم کے اندر پایا ہی نہ جاتا ہو، یا یہ کہ زیادہ تر فعل ہی کے اندر وہ وزن پایا جاتا ہو، اسم کے اندر کہیں کہیں کبھی کبھی نادر طور پر پا لیا جاتا ہو، تو اس کا نادر طور پر پایا جانا اسم کے اندر وہ فعل کے ساتھ اختصاص کے مخالف نہیں ہوگا۔ تو جیسے مثال کے طور پر بچوں شمرا ہے تشدید کے ساتھ باب تفعیل سے، تو یہ باب تفعیل سے فعل ماضی کا صیغہ ہے شمرا، تو یہ فعل ہی کے ساتھ مختص ہے۔ کس کے ساتھ مختص ہے؟ فعل ہی کے ساتھ مختص ہے، فعل ہی کے اندر یہ وزن پایا جاتا ہے۔ اب اگر شمرا یہ نام رکھ دیا گیا ہے، گھوڑے کا نام ہے یہ شمرا، تو فعل کے ساتھ جو وزن مختص ہے اس کے ذریعے سے کسی کا نام رکھ دیا گیا تو گویا کہ وہ فعل سے منقول ہوا۔ کس سے؟ صیغہ فعل سے منقول ہو کر وہ گھوڑے کا نام پڑ گیا۔ ایسے ہم کہیں ضربا فعل مجہول بغیر ادغام کے اور بغیر تعلیل کے، ضربا ثلاثی مجرد سے فعل ماضی مجہول، یہ بھی فعل کے ساتھ ہی مختص ہے، اسم کے اندر یہ وزن نہیں پایا جاتا ہے۔ اب اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے ضربا تو ایسی صورت میں یہ غیر منصرف ہوگا، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ مختص ہے۔
اسم کے اندر نہیں پایا جاتا، یا فعل کے ساتھ مختص نہ ہو لیکن اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف ہو، یعنی حروف مضارع میں سے کوئی حرف اگر شروع میں آ جائے تب بھی وہ وزن فعل کے ساتھ زیادہ پایا جائے گا، فعل کے اندر زیادہ پایا جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہیں احمر، تو احمر افعال کا وزن ہے، یہ فعل کے ساتھ مختص تو وزن نہیں ہے، لیکن یہ ایسا وزن ہے جو فعل کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں حروف عطینہ یا حروف مضارع میں سے ایک حرف ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ تا کو قبول نہ کرے، حالت وقف میں ہا کو قبول نہ کرے، یعنی اس کے آخر میں اس کو مؤنث بنانے کے لیے تا ایسی نہ لگا دی جائے، تا تانیث کہ جو حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہو، یہ شرط ہے اس کے لیے۔ لہذا احمر تو غیر منصرف ہوگا کیونکہ اس کی مؤنث احمرۃ نہیں آتی ہے بلکہ حمراء آتی ہے۔ اس کے برخلاف یعمل یہ منصرف ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جب مؤنث بنائی جائے تو یعملۃ آ جاتی ہے تا کے ساتھ، یہ شرط رہے گی اس میں۔ یہ ہے خلاصہ صاحب کتاب کے بیان کا، لیکن صاحب کتاب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ اس کو دھیان سے سنیے۔ فرماتے ہیں ان یکون علما موازنا للفعل، وہ علم جو کہ فعل کا موازن ہو وہ بھی غیر منصرف ہوگا، ایک تو علمیت کی وجہ سے اور ایک وزن فعل کی وجہ سے۔ ولا فرق بین ان یکون منقولا عن فعل، صاحب کتاب فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسم فعل سے منقول ہو، جیسے کہ شمرہ، یشکر، یزید اور شم وغیرہ، او عن اسم علی وزنی، یا ایسے اسم سے منقول ہو جو کہ فعل کے وزن پر ہو، جیسے کہ دوئل۔ دوئل تو اسم ہے، قبیلے کا نام ہے۔ استبرق، اسعد، یہ سب کے سب اسماء ہیں، اور لیکن سب فعل کے وزن پر ہیں۔ اب اگر ان کے ذریعے سے کسی کا نام رکھ دیا جائے وہ غیر منصرف ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ اسم، وہ علم جو کہ فعل کا موازن ہو تو اس کے غیر منصرف ہونے میں فعل کے ساتھ اس وزن کا مختص ہونا یا فعل کے اندر زیادہ تر پائے جانا یہ معتبر ہے۔ فرماتے ہیں والمعتبر فی المنع انما هو الوزن المختص بالفعل، غیر منصرف ہونے میں معتبر وہ وزن ہے جو کہ فعل کے ساتھ مختص ہو یا زیادہ تر، او الغالب فیہ، یا زیادہ تر فعل کے اندر پایا جاتا ہو۔ اما الوزن الغالب فی الاسم، رہا وہ وزن جو کہ اسم کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہو، اسم کے اندر غالب ہو، فلا یعتبر، تو اس کے غیر منصرف ہونے میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وَإِن شَارَكَهُ فِيهِ الْفِعْلُ، اگرچہ اس وزن میں فعل بھی مشارک ہو لیکن اسم کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہے تو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا اور اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وَذَلِكَ، وہ اس وجہ سے كَأَن يَكُونَ عَلَى وزن فَعَلَ، مثال کے طور پر کوئی اسم فعالہ کے وزن پر ہو، مثال کے طور پر جیسے حسن ہے، رجب ہے، یہ سب فعال کے وزن پر ہیں۔ کس کے وزن پر ہیں؟ فعالہ کے وزن پر۔ یا کوئی اسم فعیلہ کے وزن پر ہو جیسے کہ کتفہ، خصیرہ، یا فعولہ کے وزن پر ہو جیسے عودہ، یا فاعل کے وزن پر ہو، کس کے وزن پر ہو؟ فاعل کے وزن پر جیسے کہ صالح، یا فعللہ کے وزن پر ہو جیسے کہ جعفرہ۔ فَإِن سَمَّيْتَ بِمَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الْأَوْزَانِ انصرفا، تو اگر ان اسما کے ذریعے سے جو کہ ان افعال کے وزن پر ہیں، اگر ان اسما کے ذریعے سے آپ کسی کا نام رکھ دیں تو ان اوزان پر ہونے کے باوجود یہ سب کے سب منصرف ہوں گے۔ کیوں منصرف ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ وزن اسم کے اندر زیادہ ہوتا ہے فعل کے بنسبت، اور جبکہ معتبر رہے غیر منصرف ہونے میں کہ یا تو فعل کے ساتھ مختص ہو یا فعل میں غالب ہو۔ والمراد بالوزن المختص بالفعل، اور فعل کے ساتھ وزن مختص سے مراد کیا ہے کہ فعل کے ساتھ مختص ہو،
تو میں نے اس سے پہلے خلاصہ بیان کیا تھا، صاحب کتاب فرماتے ہیں ان یکون بحیث لا نظیر لہ فی الاسماء العربیہ، فعل کے ساتھ مختص ہونے کا وزن مختص بالفعل کا سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر اسماء عربیہ میں نہ پائی جاتی ہو، یعنی فعل کے اندر ہی اس کی نظیر ملتی ہو، اسماء عربیہ میں اس کی نظیر نہ ملتی ہو۔ اور اگر نظیر ملتے بھی ہو، کسی اسماء عربیہ کے اندر اگر نظیر ملتی بھی ہو تو اتنی نادر ہو کہ اس کی ندرت کی بنا پر وہ مخالف اختصاص نہ بن پائے۔ فرماتے ہیں فعل کے ساتھ وزن کے مختص ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس حیثیت سے وہ وزن ہو لا نظیر لہ فی الاسماء العربیہ، کہ اس کی نظیر اسماء عربیہ میں نہ ہو، وَإِنْ وُجِدَ، اور اگر نظیر پائی جائے اسماء عربیہ میں فَهُوَ نادر، تو وہ ایسی نادر ہو لا یُعْبَأُ بِهِ، جس کا اعتبار نہ ہو۔ فَمِثْلُ الدُّئِلِ، لہذا دُئِل جیسی مثالیں جو کہ صیغہ ماضی مجہول کے وزن پر ہیں، یہ اس کا وزن صیغہ ماضی مجہول کا وزن مجرد میں، صیغہ ماضی مجہول مجرد میں جو وزن ہے، یہ اسماء عربیہ میں تو یہ وزن پایا تو جاتا ہے، اس کی نظیر تو ملتی ہے جیسے کہ دُئِل ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ لکنہ نادر فی الاسماء، لیکن یہ وزن اسماء کے اندر بہت نادر ہے۔ فلم تمنعہ ندرتہ، تو اس کا نادر ہونا یہ نہیں روکے گا اس بات سے ان یکون ھذا الوزن من خصائص الفعل، کہ یہ وزن خصائص فعل سے ہو، اس سے معنی نہیں ہوگا، یہ خصائص فعل ہی سے یہ وزن رہے گا۔ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ مَا جَاءَ عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِي الثُّلَاثِي الْمَجْهُولِ، ایسے ہی اس میں وہ تمام مندرج ہو جائیں گے جو کہ صیغہ ماضی ثلاثی مجہول کے وزن پر آتے ہوں، الذی لم یعل، جن کے اندر تعلیل نہیں ہوئی ہو، نہ ہی جس میں ادغام ہوا ہو، کیونکہ تعلیل اور ادغام اگر ہو گیا ہو تو اب ایسی صورت میں وہ نہ، بلکہ ایسی صورت میں تعلیل اور ادغام والے جو کہ ثلاثی مجرد ہوں اور مجہول ہوں اور اس میں تعلیل اور ادغام ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں وہ وزن تعلیل و ادغام کے بعد وہ وزن اسماء کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہے، اس لیے وہ نادر ہونے سے خارج ہو جائیں گے، نادر نہیں رہیں گے بلکہ اسماء کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے اختصاص بالفعل کہ وہ مخالف ہو جائیں گے اور معنی ہوں گے اختصاص سے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے کہا ہے کہ وہ تمام صیغے بھی داخل ہوں گے جو کہ ماضی ثلاثی مجہول ہوں، الذی لم یعل ولم یدغم، جن میں تعلیل نہیں ہوئی ہو، جن میں ادغام نہیں ہوا ہو، تعلیل نہیں ہوئی ہو اور ادغام نہیں ہوا ہو۔ کیونکہ اگر تعلیل ہو جائے، مثال کے طور پر کسی شخص کا نام آپ قیلا رکھ دیں تو قیلا میں تو تعلیل ہے، یہ ماضی مجہول ہے، یا ادغام ہو گیا ہو، مثال کے طور پر کسی شخص کا نام آپ ردہ رکھ دیں، ردہ میں تو ادغام ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو آپ منصرف پڑھیں گے۔ یہی نحویوں کا راجح قول ہے کہ یہ منصرف پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلال اور ادغام کے ذریعے سے وزن فعل کا جو اختصاص بالفعل ہوتا ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ایسے وزن پر ہو جاتا ہے ادغام اور تعلیل کے بعد کہ جو وزن اسماء کے اندر غالب ہوتا ہے، اس لیے یہ منصرف ہوں گے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے قید لگا دی لم یعل ولم یدغم، یہ اعلال نہیں ہوا، تعلیل نہیں ہوئی ہو اور ایسے ہی ادغام نہیں ہوا ہو، ماضی ثلاثی مجرد کے ماضی مجہول کا صیغہ، تمام تر صیغے اس میں داخل ہوں گے، اگر ان کے ذریعے کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے وہ سب کے سب غیر منصرف ہو جائیں گے۔ لہذا کتبہ جبکہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو غیر منصرف ہوگا۔ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ أَيْضًا كُلُّ صِيَغِ الْأَفْعَالِ الْمَزِيدِ فِيهَا، ایسے ہی اس کے اندر داخل ہوں گے وہ تمام تر صیغے جو کہ افعال مزید فیہا سے ہوں، یعنی ثلاثی مزید یا رباعی وغیرہ کے جو صیغے ہیں، خواہ وہ معلوم ہوں، معروف ہوں یا مجہول ہوں، جیسے اجتنبا، اجتنبا،
یہ سب کے سب اگر ان کے ذریعے سے نام رکھ دیا جائے کسی شخص کا تو یہ سب کے سب غیر منصرف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سب کے سب اوزان فعل کے ساتھ مختص ہیں۔ الا ما جاء على وزن الامر من صيغه فعل يفعل، ہاں فعل يفعل کے باب سے، جیسے قابل یقابل کے باب سے، صیغہ امر جیسے صیغہ امر ہوتا ہے فاعل، اس کے وزن پر اگر کوئی اسم آئے تو وہ منصرف ہوگا، جیسے کہ صالح یصالح سے صالح، تو صالح یہ اسم بھی ہے اور باب مفاعلت سے صیغہ امر کے وزن پر بھی ہے، یہ صالح نام بھی ہے، غیر اسم انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کا بھی نام ہے، نام بھی ہے، اسم بھی ہے یہ، اور باب مفاعلت کے صیغہ امر کے وزن پر بھی ہے، تو یہ منصرف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ منصرف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وزن اسماء کے اندر زیادہ تر ہوتا ہے، اس لیے یہ اختصاص بالفعل وزن مختص بالفعل کے معنی ہو گیا۔ ایسے ہی آگے فرماتے فما جاء من الاعلام علی وزن مختص بالفعل، لہذا وہ اعلام میں سے وہ علم جو کہ فعل مختص اس وزن پر ہو جو وزن فعل کے ساتھ مختص ہو، منعتہ من الصرف، تو آپ اس کو غیر منصرف قرار دیں گے۔ کیا قرار دیں گے؟ غیر منصرف۔ تو یہی ساری تفصیلیں ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اسماء میں سے کوئی اسم ایسے وزن پر ہو یا کوئی بھی علم ایسے وزن پر ہو جو وزن فعل کے ساتھ مختص ہو، کیا ہو؟ فعل کے ساتھ مختص ہو، یا ایسے وزن پر ہو جو فعل کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ غیر منصرف ہوگا اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے۔ اور اگر ایسے وزن پر ہو جو فعل کے ساتھ مختص نہ ہو بلکہ اسماء کے اسم کے ساتھ ہی وہ مختص ہو، یا فعل کے ساتھ مختص تو اسم کے ساتھ نہ ہو لیکن زیادہ تر اسم کے اندر وہ وزن پایا جاتا ہو، اسماء کا وزن ہو، تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ صاحب کتاب نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں والمراد بالوزن الذی یغلب فی الفعل، اور اس وزن سے مراد جو فعل کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہے، تو یغلب فی الفعل صاحب کتاب نے کہا یا تو مختص بالفعل ہو یا غالب فی الفعل ہو، یا فعل میں غالب ہو، زیادہ تر پایا جاتا ہو۔ تو یہ غالب فی الفعل سے مراد کیا ہے صاحب کتاب کی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس وزن سے مراد جو کہ فعل میں غالب ہو، اس سے مراد یہ ہے ان یکون فی الافعال اکثر منہ فی الاسماء، کہ افعال میں وہ وزن اسماء کے بنسبت زیادہ پایا جاتا ہو۔ فغلبتہ فی الفعل، تو فعل کے اندر اس کا زیادہ پایا جانا اس کو فعل کے ساتھ فعل کے جو احکام ہیں وہ فعل کے احکام جعلتہ احق بہ، اس کو فعل کے زیادہ حقدار بنا دے گا بمقابل اسم کے، وہ اولا، اور فعل کے لیے زیادہ مستحق ہوگا وہ بمقابل اسم کے۔ تو جب وہ فعل کے اندر زیادہ پایا جا رہا ہے تو فعل کے اندر غلبہ اس کو فعل کے ساتھ ہونے کا اور فعل کے مستحق ہونے کو بنا دے گا کہ وہ فعل کا مستحق ہے۔ اور جب فعل کا مستحق ہے تو اب ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں آگے صاحب کتاب کہ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ مَا جَاءَ عَلَى صِيغَةِ الْأَمْرِ مِنَ الثُّلَاثِ، اس کے اندر جو غالب ہو فعل میں جو وزن، اس وزن میں مندرج ہوگا وہ جو کہ ثلاثی مجرد سے صیغہ امر کے وزن پر آتا ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کا نام آپ اسمد رکھ دیں، یا کسی کا نام اسبا رکھ دیں، یا ابلم رکھ دیں، تو یہ سب کے سب اسمد، اسبا، ابلم، یہ اسمد اس پتھر کا نام ہے جس سے سرما بنایا جاتا ہے، اسبا انگلی کے معنی میں ہے، ابلم، یہ ابلم جو ہے یہ ایک ساک کا نام ہے۔ تو یہ سب کے سب آپ کے قول، اجلس، افتح اور عنصر کے وزن پر ہیں۔ تو عنصر کے وزن پر ہیں تو فعل کے ساتھ، اور جس وزن پر ہیں وہ وزن فعل کے ساتھ مختص ہے، فعل کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، اسم کے اندر کہیں کہیں پایا جاتا ہے، کبھی کبھی پایا جاتا ہے، غالب ہے فعل کے ساتھ، فعل کے اندر وہ۔
وما काना अला सिगतिल मुदारि अल मालूम मिन सुलासी मुजर्रद, और ऐसे ही वो सिगा भी, वो अस्मा भी मुंदरज हो जाएंगे जो कि फ़ेल मुज़ारे सुलासी मुजर्रद के फ़ेल मुज़ारे मारूफ के वज़ पर हों, जिसके शुरू में हरूफ ज़ायदा में से, हरूफ अतैना में से कोई हर्फ हो, हरूफ मुज़ारे में से कोई हर्फ हो, वो भी सब शामिल हो जाएंगे इसी में, क्योंकि वो भी वज़न ज़्यादातर फ़ेल में ही पाया जाता है। जैसे कि अहमद है, यशकुर है, तगलब है, ये सब के सब नाम हैं, आलाम हैं। क्या है? ये सब के सब आलाम हैं। लिहाजा कोई भी इस्म या आलम जो कि ऐसे वज़न पर आए जो फ़ेल के साथ मुख्तस हो या फ़ेल के अंदर गालिब हो, तो वो सब के सब गैर मुनसरिफ होंगे। साहिब किताब फरमाते हैं वमा काना अला सिगतिल मुज़ारि अल मालूम मिन सुलासिल मुजर्रद, और जो इस्म सुलासी मुजर्रद के से मुज़ारे मारूफ के वज़न पर हो, और मुज़ारे मारूफ के वज़न पर होने का मतलब मिम्मा अव्वलहु हर्फुन ज़ायद, कि जिसके शुरू में हर्फ ज़ायद हो, हरूफ मुज़ारे में से कोई हर्फ, जैसे अहमद, यशकुर, तगलब। आलामन, ये सब के सब ऐसे आलाम हैं, फमा, ये सब के सब आलाम हैं, नाम है, तो ये सब के सब गैर मुनसरिफ होंगे। फमा जा मिनल आलाम अला वज़न यग़लिबु फिल फ़िअल, लिहाजा कोई भी आलाम में से कोई भी आलम उस वज़न पर आए जो फ़ेल में गालिब होता है, मनातहु मिन सर्फ़ ऐदा, तो उसको भी आप गैर मुनसरिफ करार देंगे, गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। तो वज़न फ़ेल के अंदर सिर्फ दो ही बातें हैं, या तो फ़ेल के साथ वो मुख्तस हो या फ़ेल के अंदर गालिब हो। अगर ये दोनों बातें हैं तो वो गैर मुनसरिफ होगा। क्या होगा? गैर मुनसरिफ होगा। अब उसके अंदर कई चीज़ें मुंदरज हो गई, कौन कौन से सेगे उसमें मुंदरज होंगे, जो फ़ेल के साथ मुख्तस हो उसमें कौन कौन से मुंदरज हो जाएंगे, जो गालिब फिल फ़िअल हो उसमें कौन कौन से मुंदरज हो जाएंगे, वो साहिब किताब ने इंदराज करके बता दिया है। जबकि दीगर हजरात ने, जैसे कि साहिब शरह जामी वगैरह हैं, उन्होंने इंदराज तो नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने शर्त लगा दी, और शर्त के ना पाए जाने की वजह से उन्होंने खारिज किए हैं कुछ अस्मा। उनका अपना तर्ज अलग था, साहिब किताब का तर्ज अलग है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।